آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے وقت بہادر شاہ ظفر 82 سال کے تھے جب ان کے 4 بچوں کا سر قلم کر کے ان کے سامنے انگریز تھال میں سجا کر ان کے سامنے تحفے کی شکل میں لائے تھے۔ میجر وٹسن نے ان کے 4 لڑکوں مرزا غلام، مرزا خضر سلطان، مرزا ابو بکر اور مرزا عبداللہ کو بھی قید کر لیا۔ میجر وٹسن نے 4 صاحبزادوں کا سر کاٹا اور ان کا گرم خون چلو سے پی کر ہندوستان کو آزاد کرنے کی چاہ رکھنے والوں سے انگریزوں نے جنگ اور بغاوت کو جاری رکھنے کا خطرناک وحشیانہ عہد کو جاری رکھا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹوں کو کٹے ہوئے سروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر درد بھرے الفاظ میں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا، تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخرو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادوں کے دھڑ کوتوالی کے سامنے اور کٹے ہوئے سروں کو خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں کی داستان کے لیے 1857 کی پہلی ہندوستانی جنگ کی اغوائی کی۔ انگریز سیناپتی نے انہیں دھوکے سے قتل کرنے کے لیے بلوایا اور گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ بہادر شاہ ظفر مغل خاندان کے آخری بادشاہ تھے۔ 1837 میں تخت پوشی کے وقت انہیں ابو المظفر کے بدلے ابو ظفر محمد سراج الدین بہادر شاہ غازی نام ملا تھا۔ ان کی حکومت ڈھنگ عالم سے عالم تک ہی مانا جاتا تھا۔ وہ نام ماہ کے دہلی کے چیئرمین تھے اور اصل حکومت انگریزوں کے پاس تھی۔ انہوں نے اردو، عربی، فارسی زبان کے ساتھ گھڑ سواری، تلوار بازی، تیر اندازی اور بندوق چلانے کی کافی مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ ایک اچھے صوفی درشن کے جانکار فارسی میان میں ادیب و شاعر تھے۔ وہ 1857 تک حکومت کے کام کاج سنبھالتے رہے۔ انگریزوں نے ان پر حکومتی مجرم اور فوجیوں قتل کے الزام میں عدالت کے ذریعے مقدمہ چلایا۔ مقدمے میں پیش کیے گئے ثبوت بہت زیادہ ظلم آمیز تھے۔ وہ قانون عام ہونے کے باوجود انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو مجرم اور قاطی قرار دیا اور ملک سے نکالنے کا جرمانہ دیا۔ بے چارگی، ملک دوست، دیندار بزرگ 82 سال ہندوستان دھرتی ماں کے لاڈلے بہادر شاہ ظفر پر حیرت انگیز مقدمہ سونپا۔ اکتوبر 1858 میں انہیں زندگی بھر کے لیے رنگون بھیج دیا گیا۔ اس طرح دیش ایک محب وطن نے ملک سے دور رہ کر بھی ملک کی آزادی کے لیے خود کو قربان کرتے ہوئے اپنے قلم سے آزادی کی لڑائی کو جاری رکھا۔ اس دوران انہوں نے جو غزلیں لکھی وہ اپنی مہارت اور ترقی کے لیے ہندوستان کی آزادی کے متوالوں کے دلوں میں کشادہ جگہ رکھتی ہیں۔ رنگون میں 6 نومبر 1862 کو اس آخری مغل خاندان 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے رہبر نے اپنی جان نچھاور کر دی۔ سوانح ابو المظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ غازی اکبر شاہ ثانی کا دوسرا بیٹا جو لال بائی کے بطن سے تھا۔ ان کا سلسلہ نسب 11ویں پشت سے شہنشاہ بابر سے ملتا ہے۔ یہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ خاندان مغلیہ کا آخری بادشاہ اور اردو کا ایک بہترین و مایہ ناز شاعر تھا۔ ابراہیم ذوق کے شاگرد تھے۔ ذوق کی وفات کے بعد مرزا غالب سے شاعری میں رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ 1252 ہجری مطابق 1837 کو قلعہ دہلی میں اس کی تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی۔ جنگ آزادی ہند 1857 کے اسباب۔ ہندوستانیوں کے انگریز کے خلاف پہلی آزادی کی مسلح جنگ۔ انگریزوں نے اس جنگ کو غدر کا نام دیا۔ عموماً اس کے 2 سبب بیان کیے جاتے ہیں۔ اولاً یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہندوستان کے تمام صوبے اور کئی ریاستیں یکے بعد دیگرے اپنی حکومت میں شامل کر لی تھیں، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کے دل میں کمپنی کے متعلق شکوک پیدا ہو گئے۔ دوم یہ کہ ان دنوں جو کارتوس فوجیوں کو دیے جاتے تھے وہ عام خیال کے مطابق سور اور گائے کی چربی سے آلودہ تھے اور انہیں بندوقوں میں ڈالنے سے بیشتر دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ ہندو اور مسلمان فوجی سپاہیوں نے اسے مذہب کے منافی سمجھا اور ان میں کھلبلی مچ گئی۔ جن سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا ان کی فوجی وردیاں اتار کر انہیں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ ان کے عہدیوں میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے انگریزوں کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں۔ بہادر شاہ ظفر اور بغاوت کا مقدمہ۔ جنگ آزادی ہند کا آغاز 1857 میں بنگال میں ڈمڈم اور بارکپور کے مقامات پر ہوا، جہاں دیسی سپاہیوں نے ان کارتوسوں کے استعمال سے انکار کر دیا جن میں ان کے خیال کے مطابق خنزیر اور گائے کی چربی لگی ہوئی تھی۔ انگریزی حکومت نے ان سپاہیوں کو غیر مسلح کر کے فوجی ملازمت سے برخاست کر دیا۔ لکھنؤ میں بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ برخاست شدہ سپاہی ملک میں پھیل گئے
اور فوجوں کو انگریزوں کے خلاف ابھارنے لگے۔ ہندوستانی سپاہی 9 مئی 1857 کو میرٹھ میں سپاہیوں نے چربی والے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ 2 سپاہیوں منگل پانڈے اور ایشوری پانڈے نے انگریزوں پر حملہ کر دیا۔ منگل پانڈے کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے سزائے موت دی گئی۔ ایک ریجمنٹ کے سپاہیوں کو 10 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ جس طریقے سے حکم سنایا گیا وہ بھی تہذیب سے گرا ہوا تھا۔ دیسی سپاہیوں نے انگریز افسروں کو ہلاک کر کے ان قیدیوں کو آزاد کرا لیا اور میرٹھ سے دہلی کی طرف بڑھنے لگے۔ میرٹھ کے سپاہیوں کی دہلی میں آمد سے دہلی کی فوجیں بھی بگڑ گئیں۔ بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی دہلی کے مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان کے بعد بغاوت کی آگ دور دور تک پھیل گئی۔ یہی بغاوت بعد میں مغلیہ حکومت کے زوال کا سبب بنی۔ مقدمہ کا فیصلہ اور آغاز بلا شبہ ایک حقیقت ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی ہند، جس کو انگریزوں نے بغاوت اور غدر کا نام دیا ہے، ان کے خاتمے کے بعد برطانیہ ہندوستان پر ایک مطلق العنان طاقت بن گئی اور اپنی منشا کے مطابق فیصلے کرنے لگے۔ یورپین فوجی کمیشن 27 جنوری 1857 کو دہلی میں جمع ہوا اور اس کی تشکیل چیف کمشنر پنجاب جان لارنس کی ہدایت کے مطابق ڈویژن کمانڈر میجر جنرل سی بی کے مطابق حکم سے عمل میں آئی۔ یہ کمیشن ایک صدر اور 4 ارکان پر مشتمل تھا۔ سرکار کی جانب سے وکیل استیپاسا میجر ایف جے ہیرو ڈپٹی جج ایڈوکیٹ جنرل تھے۔ عدالت کا اجلاس مقررہ تاریخ سن 1857 کی 27 جنوری کو دن کے 11 بجے بہادر شاہ ظفر کے مقدمے کی سماعت کے لیے قلعہ لال کے دیوان خاص میں شروع ہوا۔ بہادر شاہ ظفر پالکی میں بٹھا کر 60ویں رائفلز کے جوانوں کی حراست میں فوجی عدالت میں پیش کیا گیا۔ 82 سالہ ضعیف و ناتواں شہنشاہ کو ایک قیدی کی حیثیت سے قریباً 1.5 گھنٹہ تک کھڑا رکھا گیا۔ بہادر شاہ ظفر پر ذیل کے مقدمے سنائے گئے۔ اول یہ کہ ہندوستان میں برطانوی حکومت کا وظیفہ خوار ہونے کے باوجود اس نے دہلی میں باغیوں کی مدد و نصرت کی شورش برپا کی، جرم کا ارتکاب کیا۔ دوم، ہندوستانی عوام کو جان بوجھ کر جنگ اور بغاوت میں دھکیل دیا۔ سوم، یورپین عوام کا قتل عام کیا۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ قیدی کو سزا دی جائے، مگر جنرل لیفٹیننٹ جنرل آرچیڈیل ولسن نے بہادر شاہ ظفر کو امان دے دی تھی۔ جب بہادر شاہ ظفر سے جرم پوچھا گیا تو کچھ دیر تک خاموشی اختیار کی اور کہا تو صرف اتنا کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ یہ مقدمہ 21 دن چلتا رہا۔ مارچ کی 9 تاریخ کو فیصلہ ہوا۔ قریب 18 مشتبہ و چشم دید گواہ پیش کیے گئے۔ 200 کے اثری دستاویزات پیش کی گئی جن کا تعلق بہادر شاہ ظفر سے تھا۔ 29 مارچ 1857 کو بہادر شاہ ظفر کو قومی مجرم قرار دے کر بدترین مثال قائم کی گئی اور رنگون بھیج دیا گیا، جہاں ان کی وفات مورخہ 2 نومبر 1862 کو ہوئی۔